بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی 2026 اس سال بھی ہم الحمدللہ وقف قربانی کر رہے ہیں۔ وقف قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اس کو آج کل وقف قربانی کہا جانے لگا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے تحت، اور اس سال بھی ہم کر رہے ہیں اور کافی لوگوں نے حصے لے لیے۔ 25,000 روپے کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ پوری گائے لینا چاہیں تو 1,75,000 روپے۔ اچھا، یہ ہم گوشت جیسے جیسے یعنی جتنے حصے آتے رہیں گے اس کو انشاءاللہ تقسیم کرتے رہیں گے۔ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے نام پہ لوگ غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون کریں تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہماری ٹیم کے لیے بھی یہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا اور غرباء مساکین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، غرباء اور مساکین کو بھی کھلاؤ۔ بہت سے لوگ گھر میں خود بھی قربانی کرتے ہیں، زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ وقف قربانی میں بھی حصہ ڈالیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو عام صدقے میں اور اس میں فرق ہے۔ اس میں آپ کو قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ ہم نے اس کو ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے لے کے ہم اس کو چل رہے ہیں۔ جو سفید پوش لوگ ہیں خاص طور پہ جن کو گوشت پورے سال میسر نہیں ہوتا، ہم ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کو یہ ترغیب دلانا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقف قربانی میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی، قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ دوسری بات، جو نمبر یہاں اسکرین پہ دیا جا رہا ہے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ نے بتانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ رقم آپ نے کیوں بھیجی ہے، کیونکہ جنرل ڈونیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قربانی کی رقم ہے اور پھر اس کی آپ کو رسید بھیج دی جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پہ چلنا، اسلام کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے کو زندگی گزارنے کا ٹریک بنائے گا، طریقہ بنائے گا، وہ آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ یہ بہت ہی واضح قرآن نے دعویٰ کیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، کسی بھی چیز کو بعض دفعہ اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ کفر کیا ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو مسلم کو میں سمجھانا شروع کروں مسلم کسے کہتے ہیں، اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں، یہ سمجھنا آسان ہے۔ کوئی شخص کسی کو آپ نے سمجھانا ہو کہ ذہین کسے کہتے ہیں تو کوئی بیوقوف دکھا دیں جو اس وقت اویلیبل ہو، آپ کے پاس میسر ہو، اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہو، بیوقوفی والی باتیں کر رہا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ بیوقوف ہے، جو ایسی باتیں نہ کرے وہ ذہین ہے۔ تو جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے، وہ بطور مثال کے پیش کی جاتی ہے۔ ذہین لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں تو وہ ان سے ملانا، ان کے بارے میں سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیوقوف بہت ہوتے ہیں دنیا میں، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ بتا دیا جائے یہ بیوقوف ہے، خود ہی لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو دنیا میں چونکہ کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں، اس لیے یہ سمجھانا آسان ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کفر ہے۔ ہماری نظر میں کفر بڑا جرم نہیں ہے، ہماری نظر میں یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، بس اس کو ہم اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم وہ کفر ہے۔ دیکھو شریعت کا ایک ظاہری قانون ہے، ظاہری قانون جو دنیا میں نافذ ہوتا ہے اس میں بعض جرم چھوٹے ہیں ان کی سزا زیادہ ہے، بعض جرم بڑے ہیں ان کی یا تو سزا ہی نہیں ہے یا سزا کم ہے۔ یہ دنیا کے قانون ایک الگ ہے، دنیا کے ضابطے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آپ بتاؤ چوری بڑا جرم ہے یا شرک بڑا جرم ہے؟ بتاؤ نا۔ مشرک کی تو مغفرت ہی نہیں ہے، چور کی تو مغفرت کا چانس ہے، لیکن شرک پہ کوئی سزا ہے اسلام میں؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟
کوئی سزا نہیں. دنیا مشرکوں سے بھری ہوئی ہے. اسلامی حکومتیں جہاں بھی قائم ہوئی ہیں تو کسی غیر مسلم کو اس بیس پہ قتل نہیں کیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے، بلکہ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو مذہب پہ مجبور کیا جائے یا اس کو پنشمنٹ دی جائے اس بیس پہ کہ وہ غیر مسلم ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی، لہذا اس میں زبردستی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے اسلام لے آئے، جس کا دل چاہے کفر پہ قائم رہے، لیکن انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں. تو خود اسلام کی نظر میں بھی دنیا میں معیار کچھ اور آخرت میں معیار کچھ اور. خود اسلام نے بھی اس کو مانا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں، دیکھو قرآن نے کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. ایک جگہ کا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ. بدکار آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے بدکار عورت سے نکاح کی عام طور پہ، اور بدکار عورت کو بھی بدکار مرد سے نکاح میں دلچسپی ہوتی ہے. دیندار آدمی، حیادار آدمی وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے حیا والی عورت سے نکاح کرنے میں، اور جس عورت کی طبیعت میں حیا ہوگی وہ بھی کس سے نکاح کرنا چاہے گی؟ حیادار آدمی سے. پچھلے سال غالباً ایک ٹک ٹاکر کا کیس آیا تھا نا کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی اس بیس پہ کہ یہ بڑی نیک پرہیزگار ٹائپ کی ہے، مجھے چاہیے کوئی ماڈرن. تو قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے جو قرآن نے کہا نا کہ بدکار لوگوں کو دلچسپی کس میں ہوتی ہے، ان کو تھوڑی با حیا با پردہ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو قرآن مجید نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، حالانکہ بدکار عورت بدکاری یہ کم جرم ہے اور کفر یہ زیادہ بڑا جرم ہے. لیکن دنیا کے قانون الگ ہیں. اگر یہود و نصارہ کی عورت پاک دامن ہے تو نکاح کر سکتے ہیں اس سے آپ. وجہ اس کی ہے کہ دنیا جن اصولوں پہ گزاری جاتی ہے، دنیا میں کامیابی کے اصول وہ ڈیفرنٹ ہیں. تبھی قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کی نظر میں کفر ہلکا جرم ہے. نکاح کی اجازت کسی اور بیس پہ دی جا رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا جیسے یہود و نصارہ نے کیا، اعمال برباد، آخرت میں اس نے جانا جہنم میں ہی ہے. تو کتنا بیلنس رکھا نا قرآن نے کہ تم ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ چلو کوئی بات نہیں مذہب چھوڑ دو. جب بیوی عیسائی ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو اور شوہر مسلم ہو تو چلتا ہے. تو اگر کوئی اسلام چھوڑ دے مسیحی مذہب اختیار کر لے تو بھی چلنا چاہیے. اللہ نے کہا نہ نہیں چلے گا، کیونکہ کفر اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. جب پرمیشن مل رہی ہے کہ غیر مسلم یہود و نصارہ سے نکاح کر سکتے ہو تو یہ وہم ہو سکتا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں کفر ہلکا جرم ہے، تبھی تو اللہ ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے رہا ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ نہ ہلکا جرم نہیں ہے. اجازت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے اصول کیا ہیں، وہ الگ ہیں. دنیا کے اصول الگ ہیں بھائی. ہماری امت میں یہود و نصارہ کی عورتوں کے علاوہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. مسلم کسی ہندو سے نکاح نہیں کر سکتا، سکھ سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، اجازت نہیں ہے. پچھلی امتوں میں اجازت تھی، پیغمبروں کو بھی اجازت تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بولو نا، بولتے کیوں نہیں، چپ ہو گئے کیا، گرمی زیادہ لگ رہی ہے، کافر تھی. اور قرآن کہتا ہے یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر قیامت کے دن اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو یا نوح علیہ السلام کی بیوی ہو، دنیا میں کسی پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک میرے نسب میں کوئی داغ نہیں ہے. اور نسب میں داغ مرد سے پیدا ہوتا ہے یا عورت سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عورت سے. مرد سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے نسب میں داغ. اس لیے یہ جو آج کل فیمنزم ہے نا اور فیمنسٹ عورتیں ہیں، یہ بڑا اس پہ وہ ایشو کرتی ہیں کہ وہی بدکاری عورت کرے تو یہ بڑا چیختے ہیں، وہی بدکاری مرد کرے تو اتنا نہیں چیختے. بھائی بدکاری دونوں کے لیے سیم جرم ہے، لیکن عورت کے لیے زیادہ بڑا جرم اس لیے ہے کہ مرد کے بدکاری کرنے سے اس کے نسب میں خلل واقع نہیں ہوتا، عورت کے بدکاری کرنے سے اس کے نسب میں خلل واقع ہوتا ہے. عورت بدکاری کرے، بچہ پیدا ہو، شوہر سمجھے گا میرا ہے، حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے، اس کا تھوڑی ہے وہ. اس لیے مرد اگر زنا کرتا ہے
تو عورت 4 گواہ پیش کرے تو مرد کو سزا ملے گی. بیوی اگر زنا کرتی ہے تو مرد 4 گواہ پیش نہ کرے, 4 قسمیں بھی اٹھا لیں تو بھی عورت کو سزا ملے گی. یہاں بھی ایک فرق رکھا گیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, جرم تو برابر ہے, سزا بھی برابر ہے, 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے, اس میں شریعت نے فرق نہیں کیا, لیکن ایک اضافی رائٹ شوہر کو دیا جا رہا ہے جو اس کی بیوی کو نہیں دیا جا رہا. شوہر نے زنا کیا, بیوی کورٹ میں کیس کرے کہ میرے ہسبینڈ نے زنا کیا ہے, کورٹ کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ, اگر وہ نہیں لا سکے گی کورٹ کیس کو کیا کرے گی, خارج. لیکن اگر بیوی نے زنا کیا, شوہر کورٹ میں کیس کرے گا میری بیوی نے زنا کیا ہے, کورٹ شوہر سے کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ, شوہر کہے گا نہیں ہے میرے پاس, تو پھر کیس خارج نہیں ہوگا, بلکہ کورٹ شوہر سے کہے گی کہ تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم 5 قسمیں اٹھاؤ, اور بیوی سے کہا جائے گا کہ تم بھی 5 قسمیں اٹھاؤ, کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے. اگر بیوی بھی قسمیں اٹھا لے کیس خارج, بیوی قسم نہیں اٹھائے تو کیس خارج نہیں ہوگا. یہ الگ سے ایک رائٹ کس کو دیا گیا ہے, بولو, ہسبینڈ کو. کیوں دیا گیا؟ کہ شوہر نے زنا کیا تھا, بیوی کا صرف اتنا نقصان ہوا کہ بے وفائی, بیوی سے بے وفائی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی تم نکاح کیوں کیا جب تم نے ادھر ادھر منہ مارنا تھا؟ بے وفائی ہے. لیکن بیوی جب زنا کرتی ہے تو بے وفائی ہے پلس نسب میں خلل کا خطرہ. اب شوہر ہر بچے کو شک سے دیکھے گا, اس لیے شوہر کو اس بارے میں زیادہ رائٹ دیا گیا ہے, اور عورت کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم سمجھا گیا ہے. لیکن جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, اس کی کھوپڑی ان چیزوں, ان کی نظر میں بچہ جمشید کا ہو یا غفار کا ہو یا ستار کا ہو, کوئی فرق ہی نہیں. ان کو تھوڑی یہ چیزیں ہونے کہیں گے اسلام نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. بھائی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے, دونوں کے جرم کی نوعیت میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لبرل لوگوں میں, چونکہ وہ غیرت ہی نہیں ہوتی, سب لبرل کی بات نہیں کر رہا ہے, جو نام نہاد لبرلز ہیں ان میں چونکہ غیرت ہی نہیں ہوتی تو وہ بیس ہی نہیں ہے, تو ان کو وہ سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے. اب میں کبھی کوئی لفظ ترجمہ کرواتا ہوں اے آئی سے نا, کہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, اے آئی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتا, کیونکہ اے آئی وہ اونٹ کو رکشے میں بٹھا کے دکھا دے گا, وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہی فرق ہوتا ہے اے آئی سے پوچھنا اور کسی فن کے ماہر سے پوچھنا. آج کل لوگ ہر میڈیسن بھی اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا, کچھ چیزیں اے آئی بتا دیتے, لیکن ڈاکٹر کوئی فارغ تھوڑی, مسئلے بھی لوگ اے آئی سے پوچھ رہے ہیں. خیر دیکھو, قرآن مجید میں ہر جگہ مرد کا تذکرہ پہلے ہے, عورت کا بعد میں ہے. فطرت ہے نا قرآن, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مرد کا ذکر پہلے کیا, عورت کا بعد میں. اب دیکھو قرآن میں آتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اسلام پہ چلنے والے مرد, اسلام پہ چلنے والی عورتیں, ایمان لانے والے مرد, ایمان لانے والی عورتیں, والمسلمین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, فرما برداری کرنے والے مرد, فرما برداری کرنے والی عورتیں, والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, سچے مرد سچی عورتیں, حافظ, اور والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں, نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والے, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں. سب کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے برابر, کوئی فرق نہیں ہے, اجر سب کو برابر ملے گا. لیکن جب قرآن بیان کرے گا تو مرد کو ہمیشہ پہلے, عورت کو ہمیشہ بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑی سی آپ لوگوں کی بھی فضیلت ہونی چاہیے. آج کل کے جو مذہبی اسکالرز ہیں نا, یہ بھی ایک رو میں بہہ گئے ہیں, معاشرے سوسائٹی کے رو میں, کیونکہ یہ دور فیمنزم کا ہے, تو یہ بھی بیلنس رائے نہیں رکھتے. قرآن نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں, وہ دینے چاہیے, لیکن کچھ مردوں کو بھی دیے ہیں, ان کو بھی تو دو. میں بھی کینیڈا کے سفر میں تھا, وہاں ایک اسکالر صاحب کی بات میں نے سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سوسائٹی میں بہو جب گھر میں آتی ہے تو کام کرنے کی مشین کے طور پہ اس کو لایا جاتا ہے. یار تم بہوؤں کو باغی بنا رہے ہو سسرال کا. یہ بات 100% غلط ہے کہ بہو کو کام کرنے کی مشین بنا کے لایا جائے, لیکن آپ جس سوسائٹی میں یہ بات کر رہے ہو وہاں ایسا ہے, وہاں تو بہویں ساس کو لفٹ نہیں کراتی ہیں, سسر وہ اوریجنل فادر کو لفٹ نہیں کراتی, فادر ان لا تو کسی کھاتے میں آئی نہیں, اور آپ اس سوسائٹی میں کہہ رہے ہو کہ بہوؤں کو کام کی مشین بنایا جاتا ہے. تو بہوؤں کو اور باغی بنا رہے ہو آپ, صرف بہوؤں کو خوش کرنے کے لیے, ینگ جنریشن کو خوش کرنے کے لیے. جو نام نہاد لبرلز ہیں نا, ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دنیا میں جو بن چکا ہے, ان کے گناہوں کی جو اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے, ان کے ریلیشن آپس میں ٹوٹ پھوٹ گئے, بیڑا غرق ہو گیا ان ریلیشن کا آپس میں. نہ بچی باپ کی خدمت کرے گی, نہ بیٹا باپ کا خدمت کرے گا, نہ ماں کی خدمت, نہ بیوی شوہر کی خدمت, نہ ساس سسر کی خدمت, نہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی, سارا ریلیشن اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی. جب جو مذہب مخالف تحریکیں ہیں نا, ان کی بنیاد ہے انڈیویجولزم, ہر شخص میں بس. نہیں آئی سمجھ میں بات؟
اس سوسائٹی میں آپ سوسائٹی جوڑنے کے بجائے صرف نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے, بہوؤں کو خوش کرنے کے لیے, ان لڑکیوں کو خوش کرنے کے لیے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, آپ ان کو سسرال کا باغی بنا رہے ہو تاکہ آزاد ہو جائیں وہ. پہلے کون سا وہ کام کر رہی ہیں گھروں میں یار, کون خدمت کر رہا ہے آج کل؟ پرس لٹکا کے صبح صبح جا رہی ہوتی ہیں, آئی ایم گوئنگ, آئی ایم گیٹنگ لیٹ. پڑا ہوا ہے, کھانس رہا ہے بیچارہ بڈھا, تو لیٹ نہ ہو جائے بھائی. ایک صاحب نے بتایا کہ وہ گوری کو میں نے دیکھا, گوری پرس لٹکائی بھی نا, چھمک چھلو بنی ہوئی آفس میں آئی ہوئی ہے, چھمک چھلو بنی ہوئی آفس میں آئی ہوئی ہے, سوری ہاسپٹل میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ بزرگ تھے تبلیغ جماعت کے, کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا مسئلہ؟ کہتی ہیں وہ ایکچولی میرے ہسبینڈ کی رات کو ڈیتھ ہوئی. انگلش میں سمجھا رہی تھی, میری ہسبینڈ کی رات کو کیا ہو گئی ہے؟ ڈیتھ. تو ان کی باڈی ہے, تو مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں سائن کرو سائن کرو, تو جلدی کراؤ نا, میری جان چھوڑو. لیٹ کر رہے ہیں سائن کرنے میں, یعنی سائن جلدی لینا تاکہ میں آفس. ابے رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پچھلے ہفتے نہیں, لاسٹ نائٹ ہو گیا نا ٹائٹ. لاسٹ نائٹ کو ڈیتھ ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں لاش رکھی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے بھائی سائن لو اور پھر جو مرضی کرنا ہے کرو, جلانا ہے جلاؤ, دفنانا ہے دفناؤ, گورنمنٹ کی ہیڈک ہے. یہ بھی وہ عورت ہے جس کا ہسبینڈ ہے. سوچو بوائے فرینڈ کا کیا ہوتا ہوگا, ہسبینڈ کا یہ حشر ہو. اس سوسائٹی میں بہویں کس کی خدمت کریں گی؟ ساس سسر کی. لطیفے کسی اور کو سنایا کرو میرے بھائی. تو یہ ہمارے جو لبرل قسم کے یعنی اسکالر ٹھش پش جو آج کل کچھ سیکھ گئے ہیں, یہ بھی قرآن و سنت پراپر وے میں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا. لوگ ان کے اسٹائلوں کو دیکھ کے, ان کی ٹھش پش کو دیکھ کے, تھوڑی سی دنیا کی کچھ ڈگریاں ہوتی ہیں جس سے پڑھے لکھے سمجھ آتے ہیں, سمجھتے ہیں یار علوم ہیں. یاد رکھو ایک علم کی کوانٹٹی ہوتی ہے, ایک کوالٹی ہوتی ہے, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. علم کی کوانٹٹی کی قرآن نے مثال دی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ کہتے ہیں اس گدھے کی مثال جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں, تو کوانٹٹی تو اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ہے کیا؟ وہ ہے تو گدھا, اس کو کیا پتا. ایک ہے علم عمق, گہرائی, ڈیپ میں جانا, سمجھنا. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو یار. فرمائے جب تمہارے سامنے کوئی خبر آیا کرے, چاہے وہ شریعت کی ہو, قرآن و سنت کی ہو, تو اس کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ, خود فیصلے نہ کرو. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو, دیکھو استنباط کا مطلب ہوتا ہے کنویں سے ڈول نکالنا, گہرائی میں گھس کے. تو کسی چیز کی ڈیپ میں گھس کے وہ اس کی تمہارے سامنے حقیقت بیان کریں گے. تو ڈیپ میں گھسنے والے الگ ہوتے ہیں, اور سرسری علوم جان کے رٹا رٹائے حدیثوں کے نمبر یاد کر لیے, کچھ ترجمے یاد کر لیے, وہ ایک الگ فیلڈ ہے. اس لیے دین ہمیشہ صحیح علماء سے سیکھا جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ بہو کو اگر کوئی کام کرنے والی مشین بنا کے لائے تو غلط ہے, لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں ہو رہا ہے تو وہاں غلط ہو رہا ہے, لیکن کینیڈا امریکہ میں تو میرا خیال ہے نہیں ہو رہا. گاؤں دیہاتوں میں ہو رہا ہے, وہاں اس پہ بیان کرو. گاؤں دیہاتوں میں ظلم ہوتا ہے بہوؤں پہ, ہم مانتے ہیں. تو میں بھی جب گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں تو بہوؤں کے حقوق پر بیان کرتا ہوں. مجھے پتا ہے یہاں بہوؤں کو نکیل دے کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, شوہر بھی بیویوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, وہاں ظلم ہوتا ہے. لیکن پڑھے لکھے علاقوں میں شوہروں پہ ظلم ہوتا ہے, ساسوں اور سسروں پہ ظلم ہوتا ہے, کیونکہ وہ عورت اپنے جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے, فلمیں دیکھ دیکھ کے اور اپنے رائٹس پڑھ کے اتنی ماڈرن ہو چکی ہے, تو اس نے ایک جملہ سیکھا ہے, تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے, ہو آر یو. اردو تو گئی, ڈانٹیں آج کل انگلش میں پڑھ رہی ہیں, اگلے کو سمجھ میں ہی نہ آئے, بس اس کو یہ پتا چلے کچھ بولا اس نے, کچھ خطرناک بات بولی ہے. تو شہروں میں نہیں ہوتا, شہروں میں الٹے معاملات چل رہے ہیں. بچے باپ سے باغی بنے ہوئے ہیں, بیٹیاں ماں سے باغی بنی ہوئی ہیں, فادر ان لا اور مدر ان لا تو بیچارے کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں. سب برباد ہو گیا سسٹم. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں دکھڑے لے کے بیٹھ گیا. خیر اپنے دکھڑے نہیں ہیں, قوم کے دکھڑے ہیں. میرے گھر میں ایسا سیٹ اپ الحمدللہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کس کو سمجھنا ضروری ہے؟ کفر کو. تو دنیا میں کافر زیادہ ہیں, وہ سمجھانا آسان ہے, وہ سمجھانا آسان ہے. تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم, ہاں میں یہ مثالیں دے رہا تھا کہ اسلام نے بھی کچھ چیزوں کو دنیا میں ہلکا رکھا ہے, یعنی دنیا کے اصول کے لحاظ سے وہ برے نہیں سمجھے جائیں گے, لیکن آخرت میں بہت سخت سزائیں ہیں. شرک پہ سزا نہیں ہے, چوری کم درجے کا گناہ ہے, اس پہ بہت سخت سزا ہے. غیر مسلم عورت سے نکاح کی اجازت ہے, لیکن خود قرآن نے کہہ دیا کہ کفر قابل معافی نہیں ہے. تو میں مثالیں دے رہا تھا کہ قرآن جو ہے نا, مرد کو ہمیشہ پہلے بیان کرتا ہے, عورت کو ہمیشہ اس کے بعد بیان کرتا ہے. ان المسلمین والمسلمات, حتیٰ کہ
اچھے پیرائے میں قرآن ذکر کرے پھر بھی مرد کو پہلے، برائی میں ذکر کرے پھر بھی مرد کو پہلے. جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ اچھے کاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن چوری اچھا کام ہے برا کام ہے. قرآن نے بیان کیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری مرد کرے یا عورت کرے دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو. اب چوری اچھا کام ہے برا کام ہے؟ بولو شاباش. برا کام. یہاں بھی مرد کو پہلے، والسارق، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یعنی برائی کا بھی تذکرہ آئے گا تو مرد کو پہلے، اچھائی کا بھی تذکرہ آئے گا تو مرد کو پہلے. لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کا پہلے تذکرہ کیا، مرد کا بعد میں، ایک اچھائی میں اور ایک برائی میں. پہلے ہم اچھائی والی مثال لے لیتے ہیں، پھر ہم برائی والی مثال لے لیتے ہیں. قرآن کی انہی باریکیوں سے تو پتہ چلتا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. یہ برائی میں اللہ نے بیان کیا یا اچھائی میں؟ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اچھائی. تو اب میں نے جب اپنی زبان سے یہ لفظ بولا تو میاں کو پہلے بیگم کو بعد میں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں بیوی میاں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہاں بیوی کا پہلے تذکرہ ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں بیویاں تمہارا لباس اور تم ان کا لباس. کیوں قرآن نے عورت کو پہلے ذکر کیا؟ لباس کہتے ہیں جو آپ کے پوشیدہ اعضاء کو چھپا دے اور آپ کو بے عزتی سے بچا لے. کھوپڑی سوری، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کھوپڑی کہنا بالکل مناسب نہیں ہے، استغفر اللہ. لباس کسے کہتے ہیں؟ آپ کی پسلیاں چھپا دے وہ. اب جو باریک باریک کراچی میں پان گٹکے والے لڑکے ہیں، اگر یہ کپڑے نہ پہنے کوئی رشتہ دے گا ان کو؟ ہیں یہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو چار نیچے بنیان پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، ویسٹ کوٹ، تاکہ یہ چانپیں جو ان کی نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہو جائیں، جس حد تک کور ہو سکتی ہیں کور ہو جائے. وہ تو بیگم کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سوپ پینے کے علاوہ اس کا کوئی کام، اس میں سے سوپ نکلے گا. گٹکے، پان، سگریٹیں. اب کراچی میں دیکھ لو نا، کچھ علاقے ایسے ہیں برباد ہو گئے ہیں، بالکل برباد. اور رات 4 بجے تک جاگیں گے ہوٹلوں پہ، چائے پیتے رہتے ہیں. اس لیے منہ کے فائر بہت ہیں، چائے پی کے نا کھوپڑی چلتی رہتی ہے، تو ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ زبان میں. لباس کیا کرتا ہے؟ شرمگاہ کو چھپا دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، سوال پیدا ہوتا ہے نا، شرمگاہ بری چیز ہے تو ہے کیوں بھائی؟ اور اگر اچھی چیز ہے تو دکھا کیوں نہیں رہے بھائی؟ کچھ چیزیں ضروری ہیں لیکن دکھانے کی نہیں ہے. وہ شرماتا ہے انسان، تہذیب یافتہ انسان کو شرم آتی ہے اس سے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہماری باڈی کو کور کر کے ہمیں سوسائٹی میں ایک مہذب انسان بنا کے دکھاتا ہے. نائس ٹو ٹی یو، ان سے ملیے، یہ ہمارے باس ہیں، ان سے ملیے، یہ ہمارے داماد ہیں، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے فادر ہیں، وغیرہ وغیرہ. اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا دیکھنے میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک شہوت رکھی ہے، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. یہ اٹریکشن بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر دینا یہ انتہائی درجے کی بری چیز ہے. تبھی انسان یہ کام بند کمرے میں کرتا ہے، کسی کی مجھ پہ نظر نہ پڑے. تو میاں بیوی بند کمرے میں ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے. تبھی ان میرڈ لوگوں کے اسکینڈل زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں. آج ادھر بیٹھا ہوا تھا قائد اعظم کے مزار پہ، آج وہاں بیٹھا ہوا تھا، پکڑے جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کی حلال تسکین نہیں ہو رہی تو وہ حرام میں جائیں گے اور اسکینڈل بنیں گے اور برائی میں مبتلا ہوں گے، ذلیل ہو جائیں گے ان لوگوں کی نظر میں جو اس کو برا سمجھتے ہیں. آج کل تو دنیا میں زنا عام ہو گیا ہے، لیکن شریف عزت دار لوگوں کی نظر میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ برا ہو جاتا ہے. عورت کے بھی خطرہ ہوتا ہے، عورت بھی سیو ہو جاتی ہے جب اس کا نکاح ہوتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لحاظ سے اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا کیا کہا؟ بولو لباس. اب یاد رکھو بیوی میں لباسیت کا معنی زیادہ ہے، مرد میں لباسیت کا معنی کم ہے. کیا مطلب؟ مرد کو اگر بیوی کی صورت میں لباس نہ ملے، مرد کے رسوا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ اس میں یہ سیکشول ڈیزائرز زیادہ ہوتی ہیں. عورت کو اگر شوہر کی صورت میں ہسبینڈ نہ ملے تو اس کے ذلیل ہونے کا امکان کم ہے، کیونکہ عورت میں یہ ڈیزائرز بولو کم ہوتی ہیں.
یہ جو کچھ حکیموں نے مشہور کیا ہوا ہے نا عورت میں شہوت مرد سے زیادہ ہے، بیکار بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ حکیم پھینکو بھی ہوتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی نر مادہ ہوں گے نر ٹھرکی ہوتے ہیں زیادہ. یہ ٹھڑک زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ ابے آپ لوگوں میں ہوتی ہے تو بول دو نا. سب میں ہوتی ہے، نر میں ہوتی ہے. یہ ٹھڑک نر میں زیادہ ہوتی ہے. یونیورسٹیوں میں دیکھ لو لڑکے بھاگ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے. بدنظری لڑکوں میں زیادہ ہے. فوش فلموں کا رجحان لڑکوں میں زیادہ ہے. اور پٹاں غیر اخلاقی حرکتیں، ہینڈ پریکٹس اور یہ سب کس میں زیادہ ہیں؟ مردوں میں زیادہ ہیں. عشق معشوقی کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے. تبھی مردوں کو نائٹ فال ہوتا ہے زیادہ بالغ ہوتے ہی. اب اگر مرد جلدی نکاح نہیں کرتا اس کے پکڑے جانے کا خطرہ بولو زیادہ ہے. تو اس کی بیوی اس کے لیے جس طرح لباس بنتی ہے اور اس کو ذلیل ہونے سے بچاتی ہے، یہ اس طرح سے لباس نہیں بنتا، کیونکہ اس میں ڈیزائر آلریڈی کم ہے. ضرورت اس کو بھی ہے لیکن کم ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب لباس کی بات آئی ہے تو عورت کا تذکرہ بولو پہلے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دن حضرت عمر کے سامنے تھوڑی زبان چلائی، اونچی آواز سے بات کی. تو کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین اور آپ کا روب اور دبدبہ جس سے روم اور فارس کانپتے ہیں، اور گھر میں بیگم صاحب آپ کو سنا رہی ہیں. تو حضرت عمر نے جہاں اور بہت ساری باتیں بیان کی اپنی زوجہ کے فضائل میں، وہاں ایک بات یہ بھی بیان کی، اس کی وجہ سے میں پاک دامن ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی وجہ سے میں بولو نا پاک دامن. بیوی نہ ہو کب تک انسان شہوت برداشت کرے؟ اچھے ہم نے دیکھے ہیں لوگ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو بڑے اللہ والے اور بہت پہنچے ہوئے. انہوں نے کہا ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم اللہ صحیح. بیگم آئے گی ٹینشنیں لے کے آئے گی، پھر اس سے محبت بھی ہوگی تو اللہ کی محبت کی سے توجہ تھوڑی ہٹ جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم تو پورا ذکر میں، اذکار میں، نماز میں، تبلیغ میں، دعوت میں اپنے آپ کو کھپا دیں گے. کیا ضرورت ہے ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی؟ تو بڑے اللہ والے تھے، لوگ آ کے دم کراتے تھے. اب ابن قیم رحمہ اللہ کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. لوگ آتے دم کراتے پہنچے ہوئے. حضرت کہاں ہیں؟ نیک. آج کل کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اتنا پہنچے ہوئے. ہمارے یہاں تو پہنچے ہوئے کا یہی مطلب ہے. اور تہجد میں روتے رہتے ہیں، لوگ عبادتیں دیکھتے ہیں بڑے متاثر. کافر ایسے لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹ، کیونکہ وہ شہوت تو ہے نا وہ تھوڑی ختم ہو رہی ہے. بھائی ذکر کرنے سے آدمی ہیجڑا تھوڑی بن جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آدمی تو آدمی رہے گا نا. شیخ صاحب کو بھوک بھی لگے گی، پیاس کے وقت، پانی کے وقت پیاس بھی لگے گی، نہیں پانی بھی پینے کا دل کرے گا. آدمی عبادت کرنے سے آدمیت سے تھوڑی نکل جائے گا. آدمیت سے جب نکلے گا جب آپریشن کرا لے، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر لے، سرنڈر ہو جائے، سمجھوتا کر لے، کمپرومائز کر لے اس پہ. ہمیں ترقی چاہیے. بہت سے ملکوں نے کیا ہے، ملیشیا نے کیا، لیڈیز ملک ہے، ترقی کر لی لیکن پھسپھسے فارغ، کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہے. بہت سے اسلامی کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے کمپرومائز کر لیا، ترقی بہت کر لی لیکن غلامی کے اعلیٰ مقام پر ہے. پاکستان نے یہ تو خاندانی کام کیا نا، اس لیے خوش ہو جایا کرو کبھی کبھی پاکستان کی تعریف سن کے. ہر وقت کچھ لوگوں کی دماغ میں کچھ نیگیٹیوٹی کا بھوسا بھر گیا ہے. پاکستان امریکہ کا غلام ہوتا نا تو ایٹمی پاور بننا ہی نہیں تھا. امریکہ کا غلام ملک کبھی بھی ایٹمی پاور نہیں بن سکتا. پاکستان نے گیم کھیلے امریکہ کے ساتھ بھی، اور کچھ مانتا بھی امریکہ کی، کیونکہ باہر وہ بدماش ہے، تھوڑا سا مکھن بھی لگاتا ہے، سب کچھ ہے، جم بھی جاتا ہے پاکستان، ویٹ بھی اٹھاتا ہے، لیکن غلام نہیں کہا کرو. غلام نہیں ہے، مانتا ہے. حکومتیں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، کوئی حکومت تھوڑی زیادہ ماننا شروع کر دے گی، کوئی کم مارنا، لیکن ایز اے کنٹری غلام نہیں ہے ہم لوگ. پہلی بات، غلام ہوتے غریب نہیں ہوتے. کوئی ملک جو امریکہ کا غلام ہونا وہ غریب نہیں ہے. میں نے دنیا میں بہت ملکوں کا سفر کیا. میں اگر تمہیں صرف ملکوں کی فہرست بتانا شروع کر دوں نا، یہ کنٹری، میں نے ایک دن بیٹھ کے بچوں کے سامنے بیٹھا، میں نے کہا کون کون سے کنٹری کا میں نے سفر کیا، چلو ہم تکرار کرتے ہیں. میں بتاتا، جیسے اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہوں، کنٹری کے نام بھی بھول گیا میں، پھر یاد آتا رہے وہ تو رہ گیا. تو کچھ تو تجربہ ہوگا نا. دنیا میں جو ممالک بھی شاید چند سپر پاور کو چھوڑ کے، جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، ان کو چھوڑ کے جتنے بھی ملک ہیں نا جو ترقی کی عروج پہ پہنچے ہیں، یا تو وہ خود سپر پاور ہوں گے یا کسی سپر پاور کے 100% غلام ہوں گے، دم ہلا رہے ہوں گے. انہوں نے ترقی کی. ہم لوگ نہیں ترقی کر پا رہے اتنی جلدی. اس لیے وجہ اس کی ایک صرف یہ وجہ نہیں ہے. ایک وجہ تو ہماری ماشاءاللہ گورنمنٹ بھی ہے. گٹر کے ڈھکن لگانے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ امریکہ نے تھوڑی منع کیا کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن مت لگاؤ. یہ تو ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے. امریکہ نے تھوڑی کہا کہ ڈمپر لے کے جاؤ، بندے کچلتے ہوئے نکل جاؤ. اسکولوں میں امریکہ نے تھوڑی کہا ہے کہ نقل کراؤ بچوں کو. ایسے جو سندھ کے جو ایگزامینیشن ہال ہیں ان میں آپ دیکھ لو حال کیا ہے. کچھ تو ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے، لیکن کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ ہم 100% غلام نہیں ہیں. تھوڑا سا سر اٹھا کے بات کرنا
جانتے ہیں. خیر یہ سیاسی موضوعات آ گئے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے ہاں میں بتا رہا تھا وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ کچھ ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پہنچے ہوئے تھے. کہاں تھے وہ؟ اللہ، بس ہر وقت اللہ. لوگ بیعت ہوتے ان سے. کہا جب اب میں بتا رہا تھا کہ عبادت کرنے سے آدمی ہیجڑا نہیں بن جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبادت کرنے سے کمزور نہیں ہو جاتا بلکہ اور طاقتور ہوتا ہے. روحانی قوت بھی بڑھتی ہے، جسمانی قوت بھی بڑھتی ہے. تو جب ان میں اب شہوت کے وہ ڈبے بن گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں پھر بے غیرتی کے. ایک نارمل آدمی جو بچپن سے گناہ کرتا ہے نا، تھوڑے بہت وہ ہلکا پھلکا وہ توبہ استغفار، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ ایک بہت زیادہ آگے نہیں جاتا الا ماشاء اللہ کوئی چلا جائے تو اس کی مرضی. لیکن ایک وہ ہے جس کی کبھی نظر ہی نہ پڑی ہو ہے بھائی، ہر وقت اللہ. اب اندر سے بھر رہے ہیں، پورے کنستر بن گئے، کنٹینر بن گئے شہوت کے. تو ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب ان صوفیوں کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا، ٹوٹا، تو انہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیے بے غیرتی اور بے شرمی کی. آج بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. حلال سے دور بھاگے تو پھر ایسا انجام ہوا ان کا. تو اللہ نے کہہ دیا تھا نا ہن لباس لکم، بیوی تمہارا لباس ہے. اللہ نے کہہ دیا تھا نا، تو اس پر عمل کر لیتے تو بچ جاتے اس عذاب سے. اور اللہ نے اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی ہے کہ مرد کو لباس کی ضرورت زیادہ ہے. ابھی میں نے بتایا تھا نا عورت کو لباس کی ضرورت یہ والا لباس یہ کم ہے، اس میں ڈیزائنز کم ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک آدمی کافی ہے. بعض دفعہ مرد کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی، وہ پھر بھی برائیوں میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ کی اجازت دی ہے. تو یہ دین فطرت ہے، اس نے مرد اور عورت دونوں کو ایک جیسا معاملہ نہیں کیا. دونوں کی ڈیزائرز فطرت کے حساب سے اللہ نے احکامات نازل کیے ہیں. لبرلزم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. یہ تو بالکل خدا یعنی فطرت کے ساتھ لڑائی ہو گئی نا. یہ تو نیچر کے ساتھ دونوں کو بنایا ایک جیسا نہیں ہے، تو ایک جیسا کہ بیہیویئر کیوں ہے دونوں کے ساتھ. آج کل جو انٹیاں کہتی ہیں نا ہمارے اندر اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان سے بولا کرو بھائی کیوں فرق نہیں ہے. چھپکلی سے آدمی ڈرتا ہے، عورت ڈرتی ہے. ایک چوہا لا کے چھوڑ دو، آپ چوہا کا دم سے پکڑ کے لا کے رکھو گے، وہ دم سے پکڑنا دور کی بات، وہ صرف شوہر سے نہیں ڈرتی، باقی دنیا کی ہر چیز سے ڈرتی ہے. اگر مرد اور عورت میں صلاحیتیں ایک جیسی ہوتی، دنیا کے وہ کنٹریز جو فیمنزم کو بہت پروموٹ کرتے ہیں ان کی آرمی میں مرد اور عورتوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیا بات ہے کہ سخت مقامات پہ لڑنے کے لیے، فرنٹ پہ لڑنے کے لیے اور سخت قسم کے جو ٹارگٹ وہ مردوں کو دیے جاتے ہیں، عورتوں کو نہیں دیے جاتے. بھئی ایک جیسے ہیں تو دو نا ان کو بھی ٹارگٹ. یہ امریکہ کی آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ بتاؤ، بولو نا. مرد زیادہ ہیں. کینیڈا کی آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ مرد بہت زیادہ ہیں، خواتین بہت تھوڑی ہیں. ان کے جو جنگی فائٹر ہوتے ہیں ان میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ سارے فائٹر مرد ہوتے ہیں، 2-4 فارمیلٹی کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہوتی ہیں فائٹر، تاکہ یہ دنیا کو پیغام جائے ہم خواتین کی حقوق کے علم بردار ہیں، ہم مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتے. بھائی پھر فرق کو اس کو ہم جب مانیں گے جب جتنے فائٹر مرد ہوں اتنی فائٹر عورتیں ہوں. تو اور جو کام عورت کو فطرت نے اس کے ذمے لگایا تھا نسل بڑھانا، وہ کام انہوں نے عورت سے لے لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جاپان میں آپ کو اچھے سائنٹسٹ ملیں گے، اچھے ڈاکٹر ملیں گے، مائی مارکیٹ سے شارٹ. ابھی کل ہمارے دوست ارشاد بھائی کا جاپان سے فون آیا، مفتی صاحب جاپان میں نیا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کل کی بات ہے. جاپان میں یہ قانون بنایا ہے جو عورت بچہ پیدا کرے گی اسے یہ سہولتیں ملیں گی. 1 بچہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 10 ہو. جاپان گورنمنٹ کہہ رہی ہے جتنی جیپنیز خواتین ہیں جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گی فری پھوکٹ میں اتنے پیسے ملیں گے. میں نے کہا یہ اس لیے جاپان کی گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے کہ جاپان میں اچھے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوئے مائے مارکیٹ سے شارٹ. جو عورت کی بنیادی کام تھا، جب مرد اور عورت کا فرق مٹاؤ گے تو یہی ہوگا. عورت کہے گی، کبھی کوئی مرد بیوی سے کہتا ہو بیگم مجھے بھی بچہ چاہیے، تم پیدا کر کے دکھاؤ نا تو تمہیں پتا چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے. مانا یہ تو قرآن نے کہا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ تکلیف شوہر نے تھوڑی لگائی ہے، یہ فطرت نے لگائی ہے، خدا نے، اللہ نے لگائی ہے. اور کچھ تکلیفیں اللہ نے مردوں کو لگائی ہیں تو وہ مرد کرے گا. محنت مزدوری والے کام عورت کرے گی، مرد کرے گا. جوڑیا بازار میں جا کے دیکھو کیسے کمر پہ اتنے بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کے ٹرکوں پہ سامان لاد رہے ہیں. یہ عورت کر رہی ہے، مرد کر رہا ہے یہ کام. اب یہ مرد اپنی بیویوں سے بولیں تم کبھی 30 کلو کی بوری کمر پہ اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کرو تو پتا چلے گا، لہذا آج سے میں نہیں کما رہا.
بھائی جو کام آدمی کے ہیں, بارڈر پہ کون لڑتا ہے ملک کے دفاع کے لیے؟ عورتیں لڑتی ہیں, آدمی لڑتے ہیں. ابھی پاکستان میں جب سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے 20 سال سے, لاکھوں مرد قتل ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں لڑتے ہوئے. فوجی شہید ہوئے ہیں, ہزاروں تو ہوئے ہی ہوں گے, لاکھوں کے مراد آبادی کے لاکھوں. اور اگر صرف فوجیوں کو دیکھا جائے, اب یہ فوجی اپنی بیگم سے بولیں کہ تم جا کے لڑو, کیونکہ میں تو تنخواہ مل رہی ہے, میں گھر میں تمہیں بھیجتا ہوں, تو بیگم بولے کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہو بھائی, تمہاری ذمہ داری ہے. تو کیا کہ ٹھیک ہے بیگم تم جا کے لڑو نا, بارڈر پہ تو پتا چلے. تو یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ وہ کہے گی لڑے گا, تمہارا باپ بھی لڑے گا, تو فوج میں گیا تو لڑنے کے لیے تو گیا ہے, تنخواہ اسی چیز کو تو مل رہی ہے, اور تجھے جو بیوی بچوں کے الگ سے بینیفٹس مل رہے ہیں وہ بھی اسی بیس پہ مل رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے تو گیا. بھائی میں کیوں لڑوں, یہ تیرا کام ہے. تو اسی طرح بھائی بچے پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. عورت کو بھی بیوقوف بنا دیا, جو اس کی سب سے بڑی نعمت تھی اولاد, اس سے نعمت چھین لی. تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے بعد انعام ملتا ہے عورت کو بچے کی شکل میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں. یہ گفٹ تھا جو عورت کو ملنا تھا, اس گفٹ کو کہہ دیا کہ عذاب ہے, ذمہ داری ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, اس لیے میرے بیان میں جب آیا کرو تو دیسی بن کے آیا کرو, ٹھیک ہے نا. میں ان فیمنزم اور یہ دیسی لوگوں کی باتوں سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں, اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ عورت کو جو عزت خدا کی قسم اسلام نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ ان لبرل لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ دی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان فیمنزم عورتوں کو سننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوق کے لیے اسلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں حقوق دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں حقوق دلاتے ہیں. یہ والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو, قوم کی بیٹیوں بہنوں کو برہنہ کر رہے ہیں, کپڑوں سے آزاد کر رہے ہیں. اور عورت جب کپڑوں سے آزاد ہوگی, عورت کا فائدہ نہیں ہے. عیاشی کس کی ہے؟ مرد کی. مرد تو چاہتا ہے عورتیں بغیر کپڑوں کے گھوما کریں, ٹھڑک تو مردوں میں ہوتی ہے. یہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ مرد یہ کہہ رہا ہوں میرا جسم میری مرضی, میں کپڑے پہنوں نہیں پہنوں. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کیونکہ پتہ نہیں پہنے گا تو لوگ بولیں گے پہن لے بھائی, میرے پیسے سے زکات سے لے لے یار, تو پہن لے. اس کو دیکھ کے ٹھڑک نہیں پوری ہو رہی نا. عورت جتنی بے لباس ہوگی, ہوس کس کی پوری ہوگی؟ آدمی کی ہوس پوری ہوگی. تو آدمی تو چاہتا ہے بے لباس ہو. تو آدمیوں کی عیاشی بڑھانے کے لیے اس طرح کی عورتوں کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے جو کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی. یقیناً جس کا جسم ہے اسی کی مرضی ہے, لیکن اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے عورت کے گرد مردوں کا پہرا بٹھا دیا ہے, جیسے پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں. باپ کا, بھائیوں کا پہرا بٹھا دیا ہے کہ اس تک پہنچنا ہے, پہلے آؤ, ہم دیکھیں گے تم اس قابل ہو کہ اس کو تمہارے حوالے کیا جائے یا نہیں کیا جائے. کرتے کیا ہو؟ وہ بتائے گا میں جی ڈاکٹر ہوں. آمدن کتنی ہے؟ جی 2-2.5 کروڑ کما لیتا ہوں, کسٹم میں ہوگا. خیر, خاندان کیا ہے؟ جی فلاں سادات قبیلے سے ہوں. رہتے کہاں ہو؟ ڈیفینس میں رہتا ہوں. اپنا گھر ہے کرائے کا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنا ذاتی گھر ہے. جی عمر کتنی ہے؟ ابھی 2 دانت کا ہوا. بقرعید کا سیزن چل رہا ہے نا, تو 2 دانت 4 دانت ہی چلا, ابھی 2 دانت کا ہوا ہوں. ہر چیز میں پرفیکٹ ہوگا. چلو بھائی, اس کے بعد بھی استخارہ نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے عورت تک انسان پہنچتا ہے. پھر ساری زندگی کا خرچہ اس شوہر کے ذمے. بچہ پیدا ہوگا, خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا. بچے کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولو اس میں عورت کو زیادہ حق مل رہا ہے یا یہ جو میرا جسم میری مرضی؟ آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا, رشتے ہی تلاش کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. آمدن کتنی ہے؟ بس پان گٹکے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی ابا سے. رہتا کہاں ہے؟ صرف خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا, شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح. یہ شعر بھی سنا دیا. یعنی یہی جب جو فارغ ہوتے ہیں نا, پھر اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ خوابوں خیالوں میں رہتا ہوں. کہاں سوتے ہو؟ برساتی نالے میں. دے گا وہ, گلی کے کتے چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے. انہوں نے عورت کے حصول کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے خود بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں سائیکلوں میں پنچر لگانے والوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیکھی. میں نہیں کہہ رہا سائیکل میں پنچر لگانے والے برے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص کا ایک خاندانی لحاظ سے اسٹیٹس تو ہوتا ہے نا. کیوں انہوں نے لڑکی کو بیوقوف بنایا؟ بھاگ گئے, لے کے بھاگ گئے. کوئی چرسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی. جب مرد کسی عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے تو اپنی حقیقت تھوڑی بتاتا ہے, تو بیوقوف بناتا ہے اس کو. خیر, تو ایک مقام وہ ہے جہاں اللہ نے عورت کا پہلے ذکر کیا, لباس. دوسرا مقام زنا.
قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے مرد کا پہلے ذکر کیا یا عورت کا؟ عورت کا. اچھے مقام میں بھی ایک جگہ عورت کا پہلے، یہاں بھی عورت کا. وجہ کیا ہے؟ کہ چوری کے جرم میں دونوں برابر ہیں، مرد ہو یا عورت. مرد بھی چوریاں کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، دونوں کا جرم کیا ہے؟ سیم. اس لیے قرآن نے اپنے اصل اصول جو مرد کو پہلے عورت کو بعد میں، لیکن زنا میں دونوں برابر نہیں. عورت کا زنا کرنا زیادہ برا ہے بنسبت مرد کے زنا کرنے کے، کیونکہ اس میں حیا بھی. دیکھو زنا پہ ابھارنے والی شہوت ہوتی ہے، وہ مرد میں زیادہ عورت میں کم، اور زنا سے روکنے کی چیز ہے حیا، وہ عورت میں زیادہ اور مرد میں کم. حیا بھی زیادہ شہوت بھی کم، پھر تم نے کیسے کر لیا؟ اور مرد میں حیا بھی کم اور خواہش بھی زیادہ. سزا یہ تو اللہ نے ایک اصول بنایا کہ سزا دونوں کی سیم رکھی، سزا میں فرق نہیں رکھا، سزا میں دونوں کی سیم سزا ہے. لیکن جرم کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ جب عورت زنا کرے گی یہ زیادہ بڑا جرم ہے، تو زانی عورت کو پہلے ذکر کیا، مرد کو بعد میں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ سزا میں فرق نہیں رکھا کہ عورت کو زیادہ سزا ملے گی مرد کو کم. نہیں، سزا ایک ہی ہے. آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، قرآن میں بھی مثالیں، حدیث میں بھی مثالیں. عورت نے مرد کو زنا کی دعوت دی اور مرد بھاگ گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے نا. اللہ اپنے عرش میں سائے میں اس کو جگہ دیں گے. ایسی مثالیں نہیں سنی ہوں گی، عورت نے مرد کو دعوت دی اور مرد نے عورت کو دعوت دی، عورت بھاگ گئی. وہ تو بھاگتی ہے بھائی، وہ اتنی جلدی تھوڑی مانے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی میں، زنا یا بدکاری میں عورت کا جرم زیادہ ہے، مرد کا جرم اس کی نسبت کم ہے زیادہ لیکن اس کی نسبت کم ہے. یہ میں کیوں اتنی مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قرآن کی نظر میں آخرت میں بڑی ہیں، دنیا میں ان کو برداشت کیا گیا ہے. تو انبیاء کی بیویاں کافر تو ہوئی ہیں، بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو دنیا میں بیوی کا بے دین ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، فاحشہ ہونا، مردوں سے تعلقات کا ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. کافر ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے، غیروں سے تعلق ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے نکاح میں جو چیز بیوی میں دیکھنے کی ہے سب سے پہلے کیا؟ پردہ. آپ کے علاوہ اس کی نظر کہیں اور نہ اٹھتی ہو. آج باہر ملکوں میں اتنی بے وفائی اور اتنے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں نا، پریشان ہیں لوگ. بیویوں کا موبائل چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شوہر کا موبائل، کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں. جیسے زندگی کی گاڑی چلے گی، کبھی وہ پکڑا جا رہا ہے کبھی وہ پکڑی جا رہی ہے. کیا ہے یار؟ مجھے ایک ترکی کی ایئرپورٹ پہ ایک نو مسلم ملے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے، یورپ کے کسی کنٹری میں رہتے تھے، میں نام نہیں لیتا کنٹری کا. اسلام قبول کیا، بڑی اچھے، بہت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اب 6 گھنٹے کا اسٹے تھا ہمارا ترکی میں، تو بڑی اچھی گپ شپ ہو گئی ان سے. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں اور پھر ان کے دل میں ایک دین سے محبت بھی ہو. پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے، بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ، پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے وہ میچور ہوتا ہے، وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام کو پراپر وے میں سمجھ کے، کوئی جذباتی نہیں ہوتا وہ. تو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں. جو ایک قدر مشترک بات تھی نا، جو سارے غیر مسلموں میں تقریباً، میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسے ہی ہیں، لیکن کفر کی جو ان کو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک جو سب سے پیارا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، وہی رشتے میں دراڑیں، بے اعتمادی کی. یہ چیز تقریباً سب میں کامن. اللہ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا، اور اس رشتے کی بیس ہی یہی تھی کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے. جب وہ ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا، دیکھو باپ بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ماں بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ. ماں سے اس لیے محبت ہے، اس نے جنا ہے، اس کو ٹرسٹ ہو نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کی محسن ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے، وہ باپ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے. لیکن میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس ہی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے پھر طوائف خانے میں جائے آدمی منہ کالا کرے وہاں جا کے. اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پہ تھی، اور یہ سب سے ضروری رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ابا نہیں تھے، آدم علیہ السلام کی اماں بولو نہیں تھی، گزارا ہو گیا. بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہوئے، زوجہ کے بغیر. وہ جنت میں بھی ان کو زوجہ چاہیے تھی. ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے ایک وقت کے بعد، تو جو رشتہ سب سے زیادہ ضروری تھا اور جس کی بیس ہی اعتماد پر تھی، کافر کو کفر کی جو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اسی رشتے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کے. اور کیا رہ گیا میرے بھائی؟ کفر کی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بہت سے لوگ نا بہت پاگل ہوئے ہیں آج کل.
تو سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھو یہ رشتہ جو دراڑیں ختم ہوتی ہیں نا بیوی کے پردے کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور پردہ مذہب کراتا ہے, اور مذہب کی موٹیویشن کے بغیر پردہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. مذہب بتاتا ہے کس سے پردہ فرض ہے, کس سے پردہ فرض نہیں ہے, اور یہ مذہب کی بات کو مانے بغیر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے آپ خود فیصلہ کرو. آپ اگر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں 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 سے پردہ کرو, وہ کہ کیوں, قرآن میں ہے, ختم ہو گئی بات. وہ اگر اسلام کو مانتی ہے. غیر مسلم جب بیوی سے کہے گا فلاں فلاں سے پردہ کرو, مجھے نہیں اچھا لگتا, کیوں, وہ کہے گی کیوں, کیا دلیل ہے, کیا دلیل دے گا, وہ کہاں سے دلیل لائے گا, بتاؤ نا. تو بوکھلائے ہوئے ہیں. آپ اپنی بیوی سے کہو گے کہ بیگم گھر میں رہو, میں آپ کو جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا, میں جب کما کے لا رہا ہوں آپ گھر میں رہو, میں نہیں چاہتا آپ مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھو, کیوں, وہ فوراً کہے گی نا کیوں. آپ کہو گے قرآن میں وقرن فی بیوتکن, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. اگر قرآن کو مانتی ہوگی تو آگے اعتراض کرے گی, بولو, نہیں کرے گی, کر ہی نہیں سکتی, رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب غیر مسلم اپنی بیگم سے کہے گا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ڈوئنگ جاب, میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم جاب کرو, کہے گی کیوں, بس مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہیں نہیں لگتا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ضروری تو نہیں کہ تمہیں گوبھی اچھی لگے تو مجھے بھی اچھی لگے. تمہیں کدو اچھا لگتا ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا. تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں, مجھے برگر اچھا لگتا ہے. تو اگر تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں تو مجھے پراٹھے ٹھوسو گے. تو تمہیں اچھا نہیں لگتا جاب کرنا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آئی ایم گوئنگ, ٹاٹا بائے بائے. کیسے روکے گا اس کو, کیا ریفرنس دے گا, کہاں کا حوالہ دے گا. وہ کہے گا ہماری پرمپرا ہے. یہ کہہ سکتا ہے نا ہماری خاندانی روایات ہیں, تو وہ مثال دے دے گی خاندان میں وہ فلاں کے ساتھ پکڑی گئی تھی, خاندان میں وہ کہے گی خاندانی پرمپرا. یہ اس وقت کا بات تھی جب سائنسی ترقی نہیں تھی. خاندانی پرمپرا میں تو اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اب سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہیں. یہ وہ بیس ہے جس کی وجہ سے کافر کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ کیا ہے, فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا. میاں بیوی کا اعتماد ایک دوسرے پہ, بولو, ختم. کچھ لوگ کافر نہیں ہوتے لیکن سوچ کافروں جیسی رکھتے ہیں. اگر آپ بھی نکاح کے لیے ایسی ماڈرن لڑکی لاؤ گے جو اسلام کو نہیں مانتی تو حشر بالآخر آپ کا بھی یہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہوں گا لازمی ہوگا, بہت امکان ہے کہ ہوگا آپ کا حشر. اسی طرح ماڈرن شوہر عورتیں لے کر آئیں گی تو حشر یہ ہو سکتا ہے. آج کل خواتین کو بھی میرے ہسبینڈ کے اتنے تعلقات, اور وہاں بھی دفتر میں بیٹھے ہیں پھل جھڑیوں کے بیچ میں, اس سے بھی فری ہے. جمشید کے نام سے جمشیدہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے. بھائی وہ اسلام کو تھوڑی مانتا ہے. اسلام کو مانتا ہوتا, نماز پڑھتا, زکوٰۃ دیتا, حج کرتا, نظر کی حفاظت کرتا, وہ کہاں مانتا ہے. ماڈرن چاہیے تھا آپ کو تو مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو اسی طرح ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ ادھر ادھر سیٹنگ کر رہا ہے تو وہ لڑکیاں بھی تو آزاد ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, تو ان کو کرنے دو. کیا خیال ہے بھائی, وہ لڑکیاں بھی کیا ہیں, اسلام کو نہیں مانتی تو آپ بھی نہیں مانتی, وہ بھی نہیں, تو کس بیس پہ روکیں بھائی. تو ایویں ڈرامے بات. پھر لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بڑے وفادار ہوتے ہیں جب وہ شادی کر لیتے ہیں. وہ بھائی 50-55 میں کرتے ہیں جب ٹھڑک سڑکیں ختم ہو چکی ہوتی ہے. 18 میں کرو پھر وفا کر کے دکھاؤ, 18 میں کرو تو, اور اس میں بھی نہیں ہوتا, وہ بھی ایک بات ہے, یعنی سب نہیں ہوتے, اس میں بھی پکڑے جاتے ہیں. 50-55 میں بھی, بچپن میں شادی کرو پھر وفا کرو, یہ کون کرتا ہے, یہ ہم کرتے ہیں. اور 55 میں کرو تو پھر کیا رہ گیا. ویسے بھی کوئی لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں انٹیاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ کفر ہے. بس میں بات کو اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے. آج میرا ارادہ بقرعید پہ بات کرنے کا, لیکن میرے بیانات میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے. بات سمجھانے کے لیے جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سمٹ کے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے, جس کی تفسیر ہے اطاعت کے لیے, میری ماننے کے لیے پیدا کیا, میرے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور کفر کسے کہتے ہیں, اللہ کے آرڈر کو فالو نہ کرنا. اسلام اور کفر میں بیچ فرق کیا ہے, اسلام کہتا ہے جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو, اور کفر کہتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے مت کرو, ہم خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں. تو اب اللہ نہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ, تو اللہ نے کچھ کام ہمیں ایسے دیے جس کی کوئی لاجک فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دیا کرو, اس کی حکمت اللہ نے بیان کی, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ مال صرف مالداروں میں نہ گھومتا رہے, معیشت کی تقسیم میں اعتدال ہو, پیسہ چند ہاتھوں میں نہ ہو. سود کو بھی حرام قرار دیا کیونکہ سود پیسے سے پیسہ کھینچتا ہے بغیر کسی محنت کے اور کسی رسک کے. سود کو حرام قرار دیا اور اس کے اپوزٹ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تاکہ معیشت میں کیا پیدا ہو, توازن. اب آپ جب کسی غیر مسلم کو اسلام کا یہ آرڈر سمجھائیں گے فوراً سمجھ جائے گا, بولے گا زندہ باد, ویری گڈ, بہت اچھا آرڈر ہے بھائی, انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا، اس کی ایک لاجک ہے، اس میں ایک بڑا فساد ہے، فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بیوی کو حقوق نہیں ملتے. جب زنا حرام ہوگا تو ساری محبتیں بیوی سے کرنی پڑیں گی آپ کو، دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی کرو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس آپشن بیگم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتایا غلامی، تو کچھ احکام اللہ نے ایسے دے دیے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے آرڈر پورا کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم مجھے خدا مانتے ہو یا کوئی حکومت میں جیسے مینجمنٹ ہوتی ہے یا اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں. اسمبلی جب قانون سازی کرتی ہے عوام کھڑی ہو جاتی ہے، یہ قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے نقصان دہ قانون ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی ایک یورپ کے کنٹری میں بالکل لوگوں نے برہنہ احتجاج کیا کہ یہ کپڑوں کا قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. میں نہیں گیا وہ جگہ دیکھنے کے لیے، میں قریب سائٹ سے گزر گیا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ بالکل مرد اور عورت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کپڑوں کے قانون کو، غلط ہے، ہمارے جسم ہماری مرضی. تو وہ جب اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں، انسان بناتے ہیں، تو انسان کو انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ احتجاج کا حق ہے، لیکن اس کے ذمہ ہوتا ہے دلیل پیش کرے. کیا پیش کرے؟ بولو، دلیل. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھے اسمبلیوں میں بنائے ہوئے قوانین کی طرح سمجھتے ہیں میرے قوانین کو، یا مجھے خدا سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کچھ احکام ایسے دیتا ہے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے کر گزرو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی قربانی کا ہمیں حکم دیا. بقرعید کے دن ہمیں کیا حکم دیا؟ جانور قربان کرو، گلے پہ چھری. اب اس پہ کتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. ارے بھائی اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے، یہ دیسی لبرل لوگ جو ہے نا یہی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی 5 لاکھ کا بیل لانے سے بہتر تھا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے. کیا خیال ہے؟ کسی برہنہ کو پاجامہ پہنا دیتے، کسی چرسی کے لیے چرس کا، استغفر اللہ، یعنی گٹ کا بھی غلط ہو جائے گا، یعنی کسی کا گھر بنا دیتے. اب جو کراچی میں چل رہے ہیں ہم تو وہی مثالیں ذہن میں آتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک چرسی آیا ہمارے پاس، انگلش بول رہا تھا، ہیروئنچی تھا میرے پاس، پلیز ہیلپ می. بہت پرانی بات ہے، 98 97 کی بات ہوگی. 7 نمبر نہیں ہے اس کا پل تھا، ہم یہاں کھڑے ہو کے آگے مدرسے جاتے تھے. پلیز ہیلپ، کپڑے گندے، کالا چہرہ، کہہ رہے پلیز ہیلپ می، اور انگلش بولے جا رہا ہے. تو اب میں کیا ہیلپ کرتا اس کی؟ میں کوئی ہیروئن دیتا اس کو لے کے؟ تو کتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا. گائے ذبح کر رہے ہو، ابے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا گوشت ایک دن میں تم کاٹ دیتے ہو یار، اس سے یہ گوشت کاٹنا ہی تھا تو پورے سال میں ڈیوائڈ کر کے کاٹ دیتے، وغیرہ وغیرہ. علماء اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں. ایکچولی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو جانور پالنے کا پیسہ مل جاتا ہے، چارے والوں کو اکنامکلی غریب لوگ بہت مالدار ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ ہے، یہ حقیقت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن قرآن نے یہ فائدے نہیں بتائے. یہ فائدے ہیں، مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگلا کہے گا پھر ایسے کر لو ویسے کر لو، وغیرہ وغیرہ. حدیث میں اس کی بڑی زبردست حکمت بیان کی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا بیٹا ذبح کرو، اس کی کوئی حکمت بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ اشکالات کر سکتے تھے، اے اللہ اگر ذبح کروانا تھا، پہلی بات کسی قاتل کو کروا دیتا جس کے ذمے قتل ہوتا، تو پھانسی پہ چڑھانا ہوتا، میں اس کو ذبح کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اللہ اگر بیٹا ہی ذبح کروانا تھا، کسی اور کو کہہ دیتا کہ میرا بیٹا ذبح کر دے. نمبر 3، اگر کروانا ہی تھا تو پھر دیا کیوں؟ یہ بیٹا تو نے مجھے گفٹ میں دیا تھا، مجھ سے قربانی علی اس کے صلے میں یہ بیٹا مجھے دیا، اس لیے دیا تھا کہ 7 سال کا ہو جائے تو میں ذبح کر دوں. چوتھی بات، مجھ سے قربانی لے رہا ہے بیٹے کی، تو بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ذبح ہو؟ میں قربانی دوں، مال کی قربانی دے دوں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ سوالات بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور بچے سے جب کہا گیا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم ذبح ہو جاؤ، تو بیٹا بھی کہہ سکتا تھا کیوں ذبح ہو جاؤں، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ اور 7 سال کا بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ کرے بھی تو اس کی اعمال نامے میں گناہ لکھا نہیں جاتا، جبکہ وہ گناہ سے پاک تھے. بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں. کیوں؟ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیوں مجھ سے پوچھا جائے گا، مفتی صاحب 4 شادیاں کیوں کی ہیں، 19 بچے کیوں؟ یہ مجھ سے آپ پوچھو، میرے ذمہ جواب دوں میں. مفتی صاحب آپ نے اپنی بچی کی شادی 13 سال میں کیوں کی؟ ایک بچی کی شادی 16 سال میں کیوں کی؟ 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کیوں کی؟ یہ کیوں کا سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہو، میرے ذمہ جواب. اور ایسا جواب دوں گا دماغ سیٹ ہو جائے گا. اور شادی کو بھی 9 سال ہو چکے ہیں، خوش ہیں الحمدللہ.
اپنے گھر کی باتیں انسان بتاتا نہیں ہے, لیکن جو آج کل قوانین بن رہے ہیں نا اسمبلیوں میں, اور ہمیں جس ماڈرنزم کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اس لیے مجبوری میں بتانا پڑتا ہے. ہمارے لیے اسلام, میں نہیں کہہ رہا بچی کی شادی 13 سال میں کریں, اگر اچھا رشتہ ملتا ہے تو کریں, نہیں ملتا تو 40 میں بھی نہ کریں. لوگ کہتے ہیں ظلم ہے بچی پہ. تم اپنے باپ داداؤں سے کمبختوں جا کے پوچھو, پہلے تمہاری دادیاں پردادیاں سب 13-14 سال میں شادیاں ہوئی تھیں, ان پہ ظلم ہوتا تم پیدا تھوڑی ہوتے پھر. اور 99 سال میں ان کی موتیں واقع ہوئی ہیں. ہماری دادی کی شادی 13 سال میں ہوئی ہے, اور 88 سال کے بعد عمر بتانا چھوڑ دی تھی انہوں نے. ایک دفعہ نے پوچھا, انہوں نے کہا 85, 5 سال کے بعد پھر بھی 85. اور ایسی صحتیں رکھی ہوئی تھیں, وہ تو جانتے ہی نہیں تھے برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے. صحتیں ایسی تھیں, آج ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی مت کھاؤ, صحیح کہتے ہیں نہیں کھانی چاہیے, لیکن وہ چائے 4 دفعہ پیتی تھیں اور 3 چمچ چینی ڈال کے. ہم کہتے تھے کیا کر رہی ہو, وہ کہتی تھی بیٹا ہم تو چائے کے شوق میں چائے نہیں پیتے, چینی کے شوق میں چائے پیتے ہیں. اس کے باوجود 85, 88, 90 سالوں میں ان کی موتیں واقع ہوئی ہیں. ایک اور ہماری دادی لاہور میں, یہ رشتے کی دادی لگتی تھی, ان کے بھی ایسے ہی 13-14 سال میں شادی ہوئی تھی. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, 85 سال عمر ہے یا 88 سال, شوگر بھی ہے, پراٹھا کھا رہی ہیں. میں نے کہا اس عمر میں پراٹھے, کہہ رہے ہیں بیٹا ساری زندگی کھائے آپ کیسے چھوڑ دیں. کیا تم نے الو بنایا ہوا ہے لوگوں کو یار. جب لڑکی بالغ ہو گئی, اس کو مینسز آ رہے ہیں, اس کا مطلب فطرت نے اس کی شادی کی عمر کر دی ہے. ہاں اب یہ سوچنا باپ کا کام ہے, ماں باپ کا کام ہے کہ بھائی سسرال میں بعض دفعہ ظلم بھی ہوتا ہے, ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, ایسا نہ ہو اس کے پہ اتنا بوجھ ڈال دیں کہ ظلم ہو پھر نہ کرو آپ. وہ تو پھر اس کا دیکھا جائے گا نا جا کہاں رہی ہے, وہ اس کو بچہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو یہ ہم فیصلہ کریں گے, یہ گورنمنٹ آف پنجاب نہیں ہمیں بتائے گی کہ تم نے اپنی بچوں کی شادی کس عمر میں کرنی ہے, یہ نہیں ہمیں بتائیں گے, ہمیں قرآن نے بتا دیا پہلے, اور ترغیب دی ہے, صرف بتایا نہیں ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ مل جائے بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کرو. یہاں تک کہ عرب علماء کا فتویٰ ہے کہ جو لڑکی بالغ ہو جائے, اچھا رشتہ آئے اور باپ نہ کرے شادی, باپ کی ولایت فوت ہو جاتی ہے, ولایت ساقط ہو جاتی ہے اس کی, کیونکہ اللہ نے باپ کو بچی کی شادی کرنے کے لیے بنایا ہے, نہ کرنے کے لیے نہیں بنایا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم نے تو بیٹے کی شادی 18 سال میں کی, وہ بھی دیر اس لیے ہو گئی کہ رشتہ نہیں مل رہا تھا, جیسے ہی ملا, ورنہ 18 سے پہلے کر دیتا میں, تو مل گیا تو ہم نے کر دیا. خوش ہے ماشاء اللہ. ہاں اس کی بیوی 18 سے کم ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہے, خوش ہے. میرا خیال ہے 8-9 مہینے تو ہو گئے اب تک کی رپورٹ کے مطابق, دونوں کیا ہیں, خوش ہیں. اللہ خوشی رکھے, آپ کی نظر نہ لگ جائے کہیں. گھر کی باتیں انسان بتاتا نہیں ہے, لیکن مجبوری میں بتانی پڑ رہی ہیں. دل پہ پتھر رکھ کے بتا رہا ہوں میں. ہوا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, پاگل کے بچوں نے. بچی جتنی کم عمر میں سسرال جائے گی, سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ, تو ہماری بہو بھی آئی, ہمارے حساب سے ایڈجسٹ ہو گئی, سیٹ چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ کرے چلتا رہے, بیٹھا ہوا نہ ہو, بگڑ نہ جائے جا کے. تم لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ان چیزوں کو, ہماری نظر میں ہوا نہیں ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں بھائی. کیا ہو کیا رہا ہے وہاں کی, وہ وہاں رہ رہی تھی, ادھر آ کے رہ لے یار, 2 روٹیاں وہاں مرنی تھی, یہاں کھا لے آ کے. اور برکت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب ذمہ داریاں اٹھاؤ گے اللہ مال میں نے تو خدا کی قسم دیکھا ہے, جتنی ذمہ داری آپ مالی اٹھاتے ہو نا, غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں, غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اور کنجوس مکھی چوس لوگ جو ہے نا, وہ کیلکولیشن میں ہی مر جاتے ہیں سارے. نکاح کا حکم اللہ کا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کے کہنے سے ہم نکاح نہیں کرتے, اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں. تو جو جس ٹائم پہ اللہ نے کہا ہے اس ٹائم پہ کریں گے. گورنمنٹ تو آپ 18 میں بھی نہ کرو, 36 میں بھی نہ کرو, گورنمنٹ تھوڑی پوچھتی آ کے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو خیر بات کو بس سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کیا ہے, بیٹا ذبح ہو رہا ہے, چونکہ اللہ نے آرڈر دیا ہے اس لیے اللہ سے پوچھا نہیں جائے گا. اللہ سے شیطان نے پوچھا تھا, تو حشر کیا ہوا شیطان کا, اللہ نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا کیوں, یہ تو مٹی سے میں آگ سے, تو اللہ نے جواب دیا اس کو. اگر اللہ بھی اس کو گھنٹہ بٹھا کے ڈیبیٹ کرتے کہ ایکچولی یہ تو پھر اللہ تھوڑی ہوتے, وہ کیا خیال ہے, اللہ نے کہا نکل یہاں سے, چل دفعہ یہاں سے, میرے سے پوچھ رہا ہے. لا یسأل عما یفعل, اللہ کہتے ہیں میں جو کچھ کروں گا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. وہم یسألون, تم بنے ہوئے ہو, میں نے بنایا ہے, کچھ بھی کرو گے تم سے میں پوچھوں گا کیوں کیا, تمہیں جواب دینا ہے, مجھے نہیں دینا جواب. تو میرے بھائی اللہ ہمیں بیٹے ذبح کرنے کا بھی حکم دے دیتا تو ہمیں کرنے پڑتے, لیکن اللہ کی رحمت ہے, اسلام چونکہ آسان مذہب ہے. وہ تو ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے خلیل تھے, ان کو اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو. اللہ کو پتا تھا یہ میرے خلیل ہیں, کر دیں گے ذبح, لیکن اللہ نے ہمیں ہلکا حکم دیا, بیٹے نہیں, کیا ذبح کرو, جانور ذبح کرو. اس پہ یہ کہنا ہے کیوں اتنے پیسے غریب کو دے دوں, اتنے پیسے فلاں کو دے دوں. 2 قسم کے لوگ قربانی کے خلاف ہیں, ایک جو ماڈرن اسکالر وہ کیوں کر کے نا ایکچولی کر کے خلاف ہیں, دوسرے جو اپنی پرسنالٹی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. بکری کے ساتھ کھڑے ہوئے کبھی سیلفی آ جائے ان کی تو ڈوب کے شرم سے مر جائیں گے. وہ جانوروں سے محبت کرو میرے بھائی, کھاتے ہم انہی جانوروں کا گوشت ہیں, انہی کا دودھ پیتے ہیں. خدا کی قسم موبائل پہ پابندی لگ جائے نا, من نہیں مرے گا. گائے نے دودھ دینا بند کر دیا, بیڑا غرق, سمجھ رہے ہو,
مجھے اور آپ کو ٹیکنالوجی سے زیادہ گائے بھینسوں کی ضرورت ہے, بکرے اور دمبوں کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ رہیں گے, ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. آج بہت سے لوگ قربانی کہتے ہیں ایک حصہ وہاں لے لینا بس, ہمیں نہیں گوشت چاہیے. غلط ہے, یہ اللہ کے سامنے استغنا ہے. آپ کا باپ دیہاتی ہو, گنوار ہو, آپ کی اماں نے آپ کے لیے کھنڈیاں بنائی, روایتی کھانا, اور پالک کا ساگ بنایا. آپ یورپ امریکہ سے آئے ہو, پیزے برگر کھانے کے عادی ہو, آپ کی اماں نے آپ کے لیے بڑی محنت سے ساری رات محنت کر کے کوفتے, اور ایک تو اماں کا تذکرہ آتا ہی مجھے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں میں, اماؤں میں محبت ہوتی ہے نا, کھنڈیاں بنائی اور یہ کیا اور وہ کیا, اور آپ کہہ رہے ہو میں پیزے برگر کھانے والا آدمی ہوں, مجھے کیونکہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ ماسی کو دے دیں, یہ آپ خادم کو دے دیں. ماں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ سارا سال گوشت کھاتے ہو بھائی, آپ ڈیفینس میں رہتے ہو, آپ سارا سال گوشت کھاتے ہو, آپ گوشت کی وہ قسمیں کھاتے ہو, آپ تو خون بھی پیتے ہو, استغفر اللہ یہ زیادہ ہو گیا, یعنی غریبوں کا, تو آپ سارا سال گوشت کھاتے ہوگے, آپ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. بقرعید میں 4 دن روزے حرام ہیں, یعنی عید کے اگلے دن بھی روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ اللہ نے جو آپ کی ضیافت کی ہے آپ اس سے استغنا مت دکھاؤ. آپ کے ابا نے دعوت کی تھی, اسی دن روزہ رکھ لیا آپ نے, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پورا سال پڑا تھا. اماں نے دعوت کی, بیگم نے کچھ اچھا پکایا, اسی دن آپ کا روزہ ہے. بیگم کو غصہ آئے گا, اماں کو غصہ آئے گا, ابا کو غصہ آئے گا. تو اس لیے عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو کس کو غصہ آتا ہے؟ اللہ کو. تو آپ نے روزہ تو نہیں رکھا, لیکن آپ کھا رہے ہو دال چاول بقرعید کے دن, چکن کھا رہے ہو, چکن فش کھا رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے, لیکن اللہ کو غصہ آ سکتا ہے کہ میں نے جو تجھے گوشت میں نے تمہارے لیے رکھا, کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, جو گوشت میں نے تمہیں رکھا ہے 4 جانوروں کا اور روزہ حرام کر دیا اس لیے کہ تم یہ گوشت کھاؤ, تم کہہ رہے ہو نہیں مجھے ضرورت نہیں, تو یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت سے کام لیتے تھے. ہمارے نبی نے بہت کم کھایا ہے, بہت کم کھایا ہے. لیکن بقرعید کے دن پہلا نوالا جو آپ کے منہ مبارک میں داخل ہوتا تھا وہ قربانی کا گوشت. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ پھوڑ دیں, ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہوں, لیکن قربانی کو صحیح طرح سے انجوائے کیا کریں. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ. جانور کا گوشت کھا کے, قربانی کر کے خوش دلی کے ساتھ, اور زیادہ فنٹر بننے کی, ڈیسنٹ بننے کی کوشش نہ کریں. بقرعید کے بعد بن جائیں, یہاں زیادہ ڈیسنٹ بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مئی 2026 اس سال بھی ہم الحمدللہ وقف قربانی کر رہے ہیں. وقف قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کو آج کل وقف قربانی کہا جانے لگا ہے. پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اہتمام کیا تھا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے تحت, اور اس سال بھی ہم کر رہے ہیں اور کافی لوگوں نے حصے لے لیے. 25,000 روپے کا ایک حصہ ہے. اگر آپ پوری گائے لینا چاہیں تو 1,75,000 روپے. اچھا, یہ ہم گوشت جیسے جیسے یعنی جتنے حصے آتے رہیں گے اس کو انشاءاللہ تقسیم کرتے رہیں گے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے نام پہ لوگ غرباء اور مساکین کے ساتھ تعاون کریں تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا, ہماری ٹیم کے لیے بھی یہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا, اور غرباء مساکین کو اس سے فائدہ ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ, غرباء اور مساکین کو بھی کھلاؤ. بہت سے لوگ گھر میں خود بھی قربانی کرتے ہیں, زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ وقف قربانی میں بھی حصہ ڈالیں, کیونکہ دیکھیں یہ جو عام صدقے میں اور اس میں فرق ہے. اس میں آپ کو قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے. ہم نے اس کو ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے لے کے ہم اس کو چل رہے ہیں. جو سفید پوش لوگ ہیں خاص طور پہ جن کو گوشت پورے سال میسر نہیں ہوتا, ہم ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات کو یہ ترغیب دلانا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقف قربانی میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. یہ چیز ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی. قربانی کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ ساتھ گوشت صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. دوسری بات, جو نمبر یہاں اسکرین پہ دیا جا رہا ہے اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ نے بتانا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ رقم آپ نے کیوں بھیجی ہے, کیونکہ جنرل ڈونیشن بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قربانی کی رقم ہے اور پھر اس کی آپ کو رسید بھیج دی جائے گی. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.